بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اج دے مہمان دے نال تساں میزبان قاسم اجاد حاضر ہے۔ ناظرین، جنرل الیکشن 25 جولائی 2018 قریب آ چکا ہے۔ اج ساڈے نال جڑے مہمان نے وہ ضلع ایبٹ آباد دے بزرگ شخصیت نے، بزرگ رہنما نے، جڑے ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی رہ چکے نے اور جنہاں دا اس علاقے بچ بڑا ایک نام ہے۔ ساڈے نال اج موجود نے سردار محمد یعقوب صاحب۔ اج دی جڑی ساڈی نشست ہے انہاں نال اسی، اور انشاءاللہ سب تو پہلے میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا جڑا انہاں اساں گوناگو جڑی انہاں دی مصروفیات ہی اس وچ انہاں ٹائم کڈیا تے ساڈے واسطے انہاں وقت کڈ کے اور اسا ٹائم دیتا نے۔ السلام علیکم جی سردار صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ سردار صاحب، سب تو پہلے تسی اساں یہ دسو کہ ٹائم شارٹ ہے تے جڑی سیاسی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف جڑی ٹکٹنگ ہوئی ہے جس وچ تسی اگنور ہوئے ہو اور نویں لوگ آئے نے جنہاں دا سیاسی بیک گراؤنڈ سیاسی کیریئر اس طرح دا نہیں جس طرح تساں لوگاں دا ہے، تے ہن تسی اس الیکشن کس حوالے نال دیتے ہو اور جڑے لوگ نویں آئے نے انہاں دا جڑا اگے الیکشن جڑا کنٹیسٹ کرسن اس وچ کی صورتحال ہو سی اور انہاں دا کس طریقے نال اگے جلسوں نے؟ میں سب سے پہلے جملہ ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا میں ذرا اس کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ میں نے اس سے پہلے نیشنل اسمبلی کے 3 الیکشن لڑے ہیں۔ 2002 میں لڑا، میں جیتا، ڈپٹی اسپیکر بنا۔ 2008 میں لڑا، میں ہار گیا۔ 2013 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور 42,700 ووٹ لیے۔ اس میں تھوڑی سی ایک پرابلم یہ تھی کہ بابا رضوان میں ایک قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم دونوں کھڑے ہو گئے، ہمارا آپس میں پیچ اپ نہیں ہو سکا۔ 35,000 ووٹ انہوں نے لیے، 42,000 میں نے لیے، لیکن وہ سارے ووٹ جو ہے ضائع ہو گئے۔ مرتضیٰ جاوید عباسی ہم سے جیت گیا۔ اس کے بعد میں 2012 میں ہی پی ٹی آئی میں شامل ہوا تھا۔ تو جتنا بھی یہ عرصہ گزرا ہے پچھلے 3 4 5 سال، اس میں پی ٹی آئی کی تمام ایکٹیویٹیز میں باوجود ضعیف العمری کے میں نے فلی پارٹیسپیشن کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں عمران خان کی ذاتی دعوت پہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتا۔ میں اور عمران خان اکٹھے ایک ہی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ 5 سال میں ڈپٹی اسپیکر تھا، وہ ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے، تو بڑی عزت و احترام سے وہ مجھے دیکھتے تھے پہلے بھی اور اب بھی دیکھتے ہیں۔ بات یہ میں نے جب لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی الیکشن ضرور کنٹیسٹ کریں، تو میں نے اپلائی کیا ٹکٹ کے لیے بھی۔ ٹکٹ کی صورتحال یہ رہی کہ ریجنل بورڈ نے، صوبائی بورڈ نے اور مرکزی بورڈ نے میرا نام ریکمینڈ کیا کہ یہ آدمی میرٹ پہ آتا ہے، اس کو ٹکٹ دیا جائے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ 4 جون کو آل آف اے سڈن کیا بات ہوئی کہ عمران خان نے وہ ٹکٹ مجھ سے وڈرا کرنا کیا اور وہ علی اصغر کو دینا کیا۔ اس میں سوائے اس کے کہ علی اصغر کا ذاتی ان کے ساتھ دوستی تعلق ہے، باقی میرٹ پہ علی اصغر صاحب کبھی بھی نہیں آتے تھے۔ وہ ایک اچھے گھر کے فرد ہیں، ایئر مارشل اصغر خان کے بیٹے ہیں، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن نہ انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا نے 15 کے لیے، نہ ان کا اس میں کوئی علاقے میں اثر و رسوخ ہے، رشتہ داری ہے، برادری نہیں ہے۔ تن تنہا وہ ایک آدمی اپنے بعد میں رہتا ہے، تو اس نے اپلائی کیا تھا 16 کے ٹکٹ کے لیے۔ اس کو بجائے 16 کے دینے کے بجائے میرا ٹکٹ اٹھا کر کے ان کو دیا۔ تو یہ بات دوبارہ ریویو پٹیشن میں نے عمران خان کے نوٹس میں بھی لائی، پارلیمانی بورڈ کو نوٹس میں لائی کہ آپ یہ سیٹ ضائع کر رہے ہیں۔ یہ علی اصغر کبھی یہ سیٹ جیت نہیں سکتا، وہ لے گا 10-20 ہزار ووٹ لے گا، 15,000 لے لے گا، لیکن جیتنے کے لیے چونکہ یہ حلقہ بہت بڑا ہے، 3,80,000 ووٹ ہے۔ اب اس میں وہ آدمی الیکشن جیتے گا جو لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب ووٹ لے گا، وہ جیتے گا، یہ عام آدمی نہیں جیت سکتا۔ تو میرا خیال ہے انہوں نے صوبائی ٹکٹ جو دیا نذیر عباسی کو، وہ بھی نذیر عباسی نہ پی ٹی آئی میں ہے، نہ اس کا رکن ہے، نہ کارکن ہے، نہ کچھ ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ میرٹ کی ویلیشن کیوں کی ہے۔ ہم اپریشیٹ کرتے تھے کہ چیئرمین عمران خان باصول آدمی اور میرٹ کو وہ ہر صورت کنسیڈر کریں گے، لیکن یہ ٹکٹوں کی تقسیم میں نے دیکھا میرٹ نہیں تھا، تعلقات تھے، ذاتی اثر و رسوخ تھا۔ جس نے آگے احتجاج کیا، ہلا گلا کیا،
نقصان کیا اس کو ٹکٹ مل گیا، اور جو شریف آدمی ہے جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو ٹکٹ نہیں ملا۔ جب ٹکٹ نہیں ملا تو میرے لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا، لوگ جتنے بھی مجھ سے رابطے میں تھے یا یہاں آئے ہیں یا فونوں پہ رابطہ کیا، انہوں نے کہا اب کسی صورت الیکشن چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے کنٹیسٹ کرنا ہے۔ پہلے میں تھوڑا سا تذبذب میں تھا، پرسوں میں نے پریس کانفرنس کی ہے اور میں نے بالکل واضح اعلان کیا ہے کہ میں نے 15 کا کینڈیڈیٹ ہوں، آزاد الیکشن لڑوں گا، ٹکٹ میرے پاس نہیں ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس حلقے میں میری برادری کی کم از کم 1,20,000 ووٹ ہے۔ ایک تو برادری اپنی سطح پہ متحد ہو گئی ہے، دوسرا جو باقی لوگ ہیں جتنے بھی ہیں مطلب علاقے کے لوگ، بالخصوص تھوڑے عمر رسیدہ لوگ، انشاءاللہ وہ سارا میرا فیور کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے ٹکٹ کے حوالے سے۔ سردار صاحب تساں کولو اسی ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ ساڈا جڑا پروگرام ہے ان کو زبان وچ ایک تے اپنی زبان بھی گل کرو، تے دوسرا ہے کہ اساں کول ایک سوشل میڈیا دی اتنے جڑے ایک تساں طرفوں ایک ایفیڈیوٹ بین الفی ہے وہ موجود ہے، جس اتنے تساں لکھے دا کہ میں اقراری ہیں اس گلاں دا کہ اگر میری پارٹی جڑی اعلیٰ قیادت ہے وہ اگر میرے تو علاوہ کسی نے ٹکٹ دیندی ہے تے میں اپنی پارٹی دے فیصلے تے سارا تسلیم خام کرساں اور اپنے پارٹی دے امیدوار دے مقابلے وچ نہ آندا۔ اس والے تسی کو دسو۔ ساری چونکہ تسی آپ اردو شروع ہوئے تو میں بھی فالو کیتا تساں گز کرتے تو اور میرے سجی سی اپنی زبان تو گزارش ہے کہ تساں کوشچن کیتا ہے ایفیڈیوٹ والا۔ پہلی گل ہے کہ اس سے ڈیبیٹ ہوئی ہے، ٹی وی چینل تے بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، تمام جتنے ماہر قانون ہیں انہوں نے ایسا رد کیتا ہے کہ اے آئین پاکستان کے خلاف ہے، کسی دے حقوق کا تسی اس طرح صرف نہیں کر سکتے ہو، اس سے کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ نمبر 2، چونکہ میرا زیادتی ہوئی ہے، ایک زیادتی ٹکٹ دیتا جی سپلائی نہیں کیتا وہ دے اگر مبین عباسی کیتا ہوئے سی، سردار بہادر شیر بہادر کیتا ہوئے سی، میں کیتا ہوئے سی، اصل جو کسی دے دے شاید میں نہ کرتا، ضد بھی نہ کرتا، الیکشن بھی نہ لڑتا۔ لیکن ایک ایسے آدمی گیا کہ انہوں نے ٹوٹلی میرٹ دی وائلیشن کی ہے، اس قانون دی وائلیشن کی ہے کہ ایک آدمی اپلائی نہیں کرتا ٹکٹ اس تسی کر دے چھوڑ دیو، تو آیا وہ غیر قانونی کام نہیں، آپ ایفیڈیوٹ تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ میں الیکشن لڑ رہا انڈیپینڈنٹ، ناٹ فرام دا پلیٹ فارم آف پی ٹی آئی، تو جدو میں پارٹی تو آؤٹ ہاں تو میرے تو وہ چیز لاگو نہیں آتی۔ دوسرا سائیں دسو کہ جس طرح ماشاءاللہ تساں بریفلی دسیا کہ یہ صورتحال جڑی ہے مین جڑا بندہ ہے جس وقت ٹکٹنگ ہو رہی ہے یا جڑی باقاعدہ جڑا بورڈ بیٹھا ہے اس بچ نہ لازمی گل ہے جس ویلے ضلعی صدر بہندے یا پوری جڑی کابینہ بہندی ہے اس تو بعد نا جلدے اگے اس تو مشاورت تو بعد اگے سلیکشن ہوندی ہے، تو تسی کیا سمجھدے ہو کہ تساں کوئی مخصوص لوگ ہے جنہاں تساں دیوار نال لانے دی کوشش کیتی ہے؟ میرے اسی تھے بعد ریجنل بورڈ انٹرویو کے ہے اس جو اپنا زرگل صاحب سنسد پریزیڈنٹ انہوں نے میرا نام ریکمینڈ کیتا ہے۔ پروونشل بورڈ پشاور پرویز خٹک دی سربراہی ہویا جتنے ممبر سے انہوں نے میرا نام ریکمینڈ کیتا ہے۔ مرکزی جڑے لوگ سن انہوں نے میرا ہی نام آگے کیتا ہے۔ یہ ایک عمران صاحب نے ایک ویٹو پاور یوز کی ہے، ذاتی تعلق تو اور کوئی تعلق نہیں، وہ صاحب بیوی دفعہ ٹکٹ دے چھوڑے نے پروونشل اسمبلی کا، اور وہ سیریل نمبر 1 ہے، وہ آج بھی ایم پی ہے پی ٹی آئی کی طرف۔ تو یہ عمران صاحب نے ویٹو استعمال کیا تو میں اس چیز کا دکھ بھی ہویا کہ ایک گل عمران نال نہیں جڑتی سی، انہوں نے یہ گل نہیں کرنی چاہیے سی، اور جب میں ریویو پٹیشن دیتی تو انہوں نے ریفیوز کیا، انہوں نے یار ایئر مارشل تو میرے تو آسان سی، اس اپنی پارٹی زم کی سی، تو میں چاہتا سا یار ایسا کتنے اکوموڈیٹ کرا، اس اپلائی کیا سی 16 واسطے، 16 ٹکٹ انہوں علی خان جدور نہ دے چھوڑیا، اور جدو اسی باری آئی تو 15 سوال کر چھوڑنے سارے اس پیٹ دے، جد کہ نہ لوگ منتے نساں نہ وہ الیکشن کا ٹرسٹ کرنے دے قابل ہے، کلا آدمی اپنے بعد کوئی برادری نہیں، قبیلہ نہیں، کوئی دوسرا پرا نہیں تھے، آل ایلون ایک آدمی جڑا وہ کس طرح انہیں پتہ نہ الیکشن لڑ سکتا ہے، کوئی صورت اس واسطے بنتی نہیں۔ میرے کو 2 دفعہ آیا کہ جی سردار صاحب تسی میرے حق میں وڈرا کرو، میں کہا بھائی علی خان تو بڑی سادی گل کر دیں، میں اگر وڈرا بھی کر سکتا میرا ووٹ تیرے تو نہیں چلتا، وہ تو کسی اور مل سی، تو لوگ نہیں ایکسیپٹ کرتے آؤٹ سائڈر ہونے کی وجہ اسی دسے دے ہاں۔ پہلے 2 دفعہ نواز شریف آ کے سارے حلقے تو الیکشن لڑیا، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تیلے تک کم نہیں ہویا، کوئی کسی تک رسائی نہیں سی، ہون بھی لوگ یاد نہیں رہا علی اصغر اگر ووٹ دے بھی چھوڑے بن بھی جلے تو ساڑھے کسی کام دا جنہاں پنڈی ہوتا ہے اپنا کاروبار کرتا آرکیٹیکٹ ہے تو وہ اپنی بزنس کرتا وہ ساڑھے کسی کام دا نہیں آن لگا۔ اتنے کرائٹیریا صرف یہ نہیں، برادریزم بھی ہے،
لوگ ماتم شادی دا بھی کاؤنٹ کر دیں, لوگ جرگے دا بھی طے کر دیں. پوچھو نا اس کتنے ماتمے اٹینڈ کیتے, کتنی شادیاں اٹینڈ کی ہیں, کہڑی سوشل گیدرنگ جو گیا گرانچ کتے گیا ہی نہیں. اس کسی 37 اس کو لوگ 10 آدمی نہ لکھوا کے نا یار 10 آدمی نہ بھی نہ دے. اس کا مطلب ہے کہ تسی جس طرح دستے ہو پہ کہ علی اصغر خان اتنے انہیں 16 دے جڑے لوگ نے یعنی 15 دے تے اتنے اس وقت مسلط کیتا گیا ہے. پھر ایک سائڈ تساں دی جڑی پارٹی پاکستان تحریک انصاف وہ آتی جی میرٹ تی بالادستی ہو سی اور میرٹ تے ٹکٹنگ ہو سی, تے اس کا مطلب ہے کہ انہیں پھر من پسند دیتا ہے ٹکٹ دیتا ہے. عرض ہے میں پہلے بھی اسے دسیا کہ ذاتی پسند تو وہ ٹکٹ دیتا گیا ہے. باقی تساں دیکھا کہ پی ٹی آئی جڑے ٹکٹ دیتے نا پچھلے 1 مہینے تو اتنے احتجاج ہو رہا بنی گالا میرا خیال ہے روز 1500-200 آدمی احتجاج کرتا ہوں اور بہت سارے ٹکٹ ریورس بھی ہوئے جب دباؤ پہ ریورس ہو گئے. اب میں نہیں کیتا, میں اس مناسب نہیں سمجھتا سا کہ تو جو سناتے ہیں جیسے بیٹھ رہے وہاں تو لوگوں بھی خراب کرنا تو آپ بھی خراب ہوا. جب میری اپنی گل ہوئی تو انہوں نے کہا جی میری مجبوری ہے میں ٹکٹ علی کو واپس نہیں کرنا ہے. جب اس آگ چھوڑے تو پھر گل ختم ہو گئی. اس کے بعد میرے کو کوئی اور صورت نہیں سی. ایبٹباد کے اندر اساں ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جدوں بھی کوئی بلدیاتی الیکشن والے کوئی الیکشن ہوئے یا جنرل الیکشن ہوئے نے تے جڑا جدون ہاؤس اساں ہے جلدا ہے امن اللہ خان جدون جڑے سابقہ وزیر پیٹرولیم ہے یہ ہے جلدا کہ انہاں دا اس ایبٹباد دی سیاست وچ بڑا ایک عمل دخل ہوندا ہے, بڑا ایک دار و مدار ہے. تے او جڑی پارٹی یا جڑی کینڈیڈیٹ نال ہوندے تے او لازمی وہ بندہ ون کردا ہے جتتا ہے. تے او جڑے امن اللہ خان انہاں دی پارٹی یا جڑے لوگ نے او انہاں دا تڑا تساں نال ہے ہی نہیں. عرض ہے کہ پارٹی وائز خیر انہوں کو پی ٹی آئی دا ٹکٹ ہے, وہ الیکشن پی ٹی آئی دے ٹکٹ تے لڑ رہے ہیں, میں آزاد لڑ رہا ہوں. لیکن ماں امن اللہ خان اس سے بیٹے دی اس کی فیملی دی اور جدون برادری جڑی میرے حلقے چاہتی ہے انہیں 15 چاہتی ہے, ویلیاں چاہے سرپنے چاہے بہت ساری یونیورسٹی تمدور سر نہ مل گیا, اپنا بن ٹونا مل گیا, ادھر بہت ساری پٹھان برادری ہے. بالکل مسلسل وہ میرے سے کچھ کر رہے ہیں اور ہر آدمی وہ آتے ہیں ووٹ سر رہا یا کو بندے ہو وہ بالکل تعاون کر دیں. این 15 وچ کیونکہ تساں دا آزاد حیثیت نال تسی الیکشن لڑدے ہو تے باقی بھی کافی اتھے امیدوار نے تے اپنے مخالف پہ تسی کیڑا جڑا کینڈیڈیٹ ہے تسی سمجھدے ہو کہ تساں دا اس نال مقابلہ ہو سی؟ یہ جی تساں گل کیتی ہے چند دن پہلے سی, کل پرسوں بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جڑی نون لیگ دے آپس جو مرزا جاوید عباسی سردار مہتاب عباسی دے آپس ٹکٹ تو بہت زیادہ جھگڑا چل رہا سی اور انہوں نے درمیان اتنی بڑی خلیج حائل ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں کئی سال بعد بھی وہ ایک کٹھے نہیں ہو سکتے. مہتاب عباسی صاحب کل بھی میٹنگ بلائی دی ہے, آج بھی بلائی دی ہے, پرسوں بھی بلائی دی ہے. کل یا پرسوں وہ اپنا اعلان کر سن وہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرنے لگے اور وہ مرزا جاوید عباسی دی میرے ہی اور جاوید عباسی مرزا جاوید عباسی تے اپنا علی اصغر ہے ترے دا ہی مقابلہ ہے. ترے ہی الیکشن کنٹیسٹ اور کوئی آدمی نہیں جب رہا نام ہے نا 2 لیکن وہ کسی لے کے نہیں ہیں. عرض ہے کہ جدوں یہ تڑا الگ ہو گیا مہتاب عباسی دا بیرسٹر جاوید عباسی دا پلس فرید عباسی دا, یہ تڑا جدوں مرزانہ الگ ہو گیا تو انشاءاللہ وہاں فلی سپورٹ کر سن خاص کر پی کے 36. تساں دیکھا سی کہ جوں دا 25 جولائی 2018 دی جڑی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے تے اتلے لیول تے جڑی انتظامیہ ہے جس آہا جلد ہے کافی چینجنگ ہوئی اس بچ. یہ آیا کہ تساں یہ نہیں لگتا کوئی پری پلانڈ کوئی ایسا کوئی کام چل رہا ہے کہ اپنی مرضی دے لوگ کے آڑنا چاہتے ہیں یا مسلط کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھا جی پچھلی دفعہ بھی میاں نواز شریف دی حکومت آئی ہے تو وہ اس کی بڑی ریکنگ ہوئی ہے. میں اپنا تو دساں کہ اتنے جو رزلٹ کمپائل کیتے نا سا فیلڈ جو ڈیٹا کلیکٹ کر کے تو مرزا جاوید عباسی گو ون کینڈیڈیٹ سے زیادہ ووٹ سن اس سے لیکن ووٹ اس سے 45,000 سے. جدو آر او نے اعلان کیتا صبح تو 70,000 کا اعلان کر چھوڑا, 5,000 ووٹ جو ہے فرلو بچ پا کے انہوں نے اعلان کر چھوڑا. اس ویلے وہ جو فضائی مخلوق ہے اس کی شامل سی تو اس الیکشن میں نہیں کہا تو فی الحال آخر بڑے فیئر ہو سن اللہ کرے فیئر ہون. لیکن میں سمجھتا ہے کہ اس امکان ہے کہ شاید کوئی مداخلت ہوئے, دھاندلی ہو سکتی ہے.
بالکل ہو سکتی ہے. پاکستان کی روایت میرا خیال ہے تاریخی کوئی ایک آدھا الیکشن 71 کا جڑا پھر ہوا اور پھر انہیں ملک ٹوٹیا. انہوں شیخ مجیب اکوموڈیٹ نہیں کیا تو ملک دو ٹکڑے ہو گیا. اتنے میں نے آدھا کہتے پھر اس نے سوچا کہ اتنے بیوروکریسی کا بڑا عمل دخل ہے. اگر تساں موقع مل دے این 15 دی عوام تساں ووٹ کر دیے ووٹ دین دی سپورٹ کر دیے تے تسی ون کر جلدے ہو الیکشن تے اس صورت میں تسی اسے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کر سو؟ نہیں میں قبل از وقت نہیں آ سکتے ہیں. میری کوشش ہو سی کہ میں اگر انڈیپینڈنٹ جو بھی جتے وہ اس ویلے دیکھتا ہے کہ گورنمنٹ کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے, کن پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی ہے. ساری پریفرنس یہ اسی کہ جس کی گورنمنٹ ہوئے اس طرح شامل ہو تاکہ کوئی فنڈ ملنے لوگوں کے کم آن. جہاں اپوزیشن بہ گیا اس کو تو کچھ نہیں ملتا, وہ تو زیرو ہی ہے بالکل. سردار صاحب اس گل کا جواب دو کہ ماشاء اللہ اساں جتنے تک سنے اساں کہ تساں جدوں الیکشن بچ تسی جتے ہو اس ویلے بھی تساں لوکاں دے ماشاء اللہ بڑے کام کرائیں, اخلاق تے والے لیے تسی بڑے اچھے ہو, بزرگ ہو تے تساں کول لوکاں دا ہن ہے جڑا لوگ تساں کول کوئی بندہ آیا کوئی اپنی کچھ کمے واسطے کسے وال نہ تسی اچھے اخلاق نال اساں ملے ہو, اس دا کوئی کام اگر ہو کہ تساں آخیا جی یہ کام اوسی, اگر نہیں ہوتا تساں ڈائریکٹلی اساں یہ گل آہی ہے کہ یہ کام نہیں ہوتا, اس دے باوجود انہاں لوکاں تساں اگلی واراں اگنور کیتا ہے. یہ کہ سمجھو کہ لوکاں تساں نال تعاون کیتا ہے یا اس طرح جس طرح تساں پہلے ریگنگ دسی ہے یا دھاندلی دسی ہے یا او وجہ ہوئی ہے کہ جڑا تسی ایک باری پھر پیچھے بیک تے چلے گئے ہو؟ ایسا کہ میں اپنے اقتدار کے دوران 5 سال اقتدار سی میں کچھ چند اصول ہیں انہوں نے بڑا سختی نہ کر بند رہا ہے. ایک یہ ہے کہ میں بچپن تو لے کے اسکولوں تو لے کے کالج نوکری تک میں سعودی عرب نوکری کی ہے. میری تربیت ایسی کہ جھوٹ نہیں بولنا, اور الحمدللہ میں اقتداری رہ کے بھی جھوٹ نہیں بولیا. دوسرا جڑا لوگوں نے دوسری گل کر دو کہ میرے کو کوئی آیا, میں ایک طرح کہ میرے گھر کوئی آلہ نہیں سی لوگوں کا جڑے لوگاں در بدر دے ٹھوکر لوا دین. میں انڈیپینڈنٹلی اپنی سوچنا کام کیتا ہے, میرٹ کا کیتا ہے, امیر کا بھی کیتا ہے, غریب کا بھی کیتا. جس ووٹ دیتا اس نے بھی کیتا, جس نہیں دیتا اس نے بھی. میرے ایک بڑی چیز میرے ذہن سی کہ میرے حلقے کا غریب ووٹر صبح اٹھ کے پہلے پیدل چلتا ہے, پھر گڈی پکڑتا ہے, پنڈی پہنچتا ہے, اتوں رکشا پکڑتا ہے, نیشنل اسمبلی آتا ہے اور اتنے سارے سکورٹی والے اس نے کپڑے تلاشی بھی کہتے ہیں. اس نال اگر تسی کسی کام کا غلط وعدہ کر سو 2 یا 3 چکر لوا سو تو وہ کدے تساں نہیں بخشتا. تسی آدھے ماں لوگوں بڑا کریڈٹ دیتا ہے. 2008 خراب حالات جی میں 37,000 ووٹ کتا ہے اور 42,000 ووٹ جڑا کتا ہے 2013 یہ لوگوں کا ریٹرن سی, میری سچائی سی, میری دیانتداری سی. اس لوگ اج بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, پہلے بھی کرتے سن, ہون بھی کرتے سن. جڑے لوگ آتے ہیں سیاست جھوٹ ہی چلتا ہے وہ غلط آتے ہیں. میں لوگوں نے سچ بول کے دیکھے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی تسی کسی جگہ پوچھو, مسلم لیگ کو لو پوچھو, تسی کسی جماعت کے کسی آدمی کو لو پوچھو, میرے بارے 4 آدمی اچھے رائے رکھتے ہیں. دوسرا میں 5 سال رہا جی, اربا دے بل میرے تے سطح ریلیز ہوئے نیشنل اسمبلی دے, میرے تے کوئی ایک کپ چائے دی بدہنتی دے الزام نہیں آئے تھے. میں یہی کر تسے سامنے دیکھتے ہو, یہی کار چھوڑ کے گیا مڑ کے اسی کر آیا. اور میرا خیال ہے میں واپس آیا اسمبلی تو میرے کو اتنے وسائل نہیں سے یار میں اس کی سفیدی کرا گنا. میں جتنے بھی الیکشن لڑیں میری ہارڈ ٹائم ارننگ سی سعودی عرب تو میں رہ کے کوئی پلاٹ شاٹ کہتے سن وہ 2-3 میں بیچن, ایک الیکشن بیچا, 2 بیچا, 3 بیچا اور ایک ہی رہتا ہے وہ اس الیکشن بیچ آخری ہے. بحیثیت بزرگ سیاستدان تسی کہ سمجھتے ہو کہ جڑا الیکشن ہونے والا ہے اس بچ جڑیاں مین جماعتاں نے جس پہ پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون دا جس طرح واویلا مچھد ہے کہ یہ 2 ہی جماعت ہو سن زیادہ سیٹاں چاہ سن, تسی کہ سمجھتے ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جس طرح گروم کیتا ہے ہوتے گراف اس طرح ہوتے آیا ہے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے کہ حکومت بننے کے کچھ چانسز ہیں؟ اس سے کوئی شک نہیں کہ پچھلے الیکشن 2008 سے مقابلے پی ٹی آئی بہت زیادہ گروم کیتا ہے. اور بالخصوص وہ نواز شریف دے کہ وہ پاناما لا کیس لگے اور اس سے کرپشن دے الزام لگے یا اس سے اور بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. اس کی وجہ نال عوام بچ نون لیگ کا گراف گریا ہے اور پی ٹی آئی کا گراف بہت اپ گیا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے پاکستان سب تو بڑی ایول یہ ہے کہ صوبہ پنجاب جڑا
وہ 12 کروڑ عوام کا صوبہ جی، جبکہ باقی 3 صوبے کی آبادی 12 کروڑ نہیں بنتی، وہ گھٹ بنتی ہے، 8 کروڑ یا 9 کروڑ پہ بنتی ہے۔ اب 12 کروڑ والے جڑے انہوں کو 148 سیٹیں ہر دفعہ وہ اکثریت ہی چاہتے ہیں، وہ اپنی حکومت بھی بڑھا کر دیں، اپنا وزیر اعظم بھی بڑھا کر دیں، سارا کچھ کر دیں۔ میری گڈ وشز ہیں کہ عمران چونکہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی ہے، باوجود اس کے میرا زیادتی اس کی تھی، لیکن میں اس کاز ہم بڑا سپورٹ کرتے ہیں، اور اسی آختے ہیں یہ وہ آوے کس طرح کرپشن کا دائم ہے یہ مسئلہ ختم ہوئے۔ پاکستان جس تو پہلے اقتدار رہا نون دا تو رہا زرداری دا، چوری چکدو دا مقابلہ رہا اور لوٹ مار کر کے پاکستان ہے تباہ و برباد کر چھوڑے۔ عمران کو توقع ہے اگر اس نے اقتدار میں لیا پتہ نہیں وہ کیا کر سی، لیکن یہ توقع ہے کہ شاید کرپشن کسی حد تک کم ہوئے۔ رہ گیا صوبے کے پی کے انہوں کی حکومت رہی ہے، جو کچھ انہیں آخیا سی کہ 90 دن ڈیلیور کر سا وہ 5 سال جی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ بہت ساری چیزیں ہلے بھی تشنا ہیں، انہیں تک کاروائی نہیں کی گئی۔ بالخصوص انہوں نے احتساب بل بنایا، وہ بیکار گیا، کوئی احتساب نہیں ہویا۔ اور بھی سر بہت سارے معاملات ہیں جڑے انہوں کو نہیں سکے، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، حکومت سی انہیں کرنا چاہیے تھی۔ اور جی ناظرین، امیدوار حلقہ NA-15 سابقہ ڈپٹی اسپیکر آف پاکستان سردار محمد یعقوب صاحب نال اسی انٹرویو کرنے ہیں۔ اس دوران اساں ایک وقفہ کنساں۔ جی پروگرام اج دے مہمان دا وقفے تو بعد اسی دوبارہ حاضر ہاں۔ ساڑے نال موجود نے حلقہ NA-15 دے آزاد امیدوار سردار محمد یعقوب صاحب، انہوں نے ساڑی گفتگو جاری ہے۔ سردار صاحب، اساں تسی یہ گل دسو کہ 2013 دا جڑا الیکشن ہے اس وچ جڑی سیاسی صورتحال ووٹراں دی جڑی صورتحال وہ ہو رہی، اس تو بعد ہوں جڑیاں نویاں حلقہ بندیاں ہوئی نے اس بچ اور سابقہ جڑا صورتحال اس بچ تسی کیا سمجھتے ہو کہ جڑے امیدواران نے جڑے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں انہاں دی جڑی ووٹ تے اور جڑی ایک سٹرگل ورک کرسن اس تے جڑیاں حلقہ بندیاں کس حد تک اثر انداز ہو سن؟ میں NA-15 دے والے گل کرساں جی۔ اسی پہلے جڑا ایسے 18 سی اس تو الیکشن ہوتا سی، میرا تو مرزاد ہمیشہ مقابلہ رہا ہے۔ اس لیے لورے تو لے کے سارا شیروان کا علاقہ اس شامل ہوتا سی۔ شیروان ہمیشہ مرزاد کی ووٹ زیادہ ہوئی ہے، جتنا ترولی بیلٹ ہے اس مرزاد زیادہ ووٹ کرتا سی، 18,000 15,000 اس طرح کرتا سی، اس مقابلے میں 4,000 یا 5,000 کرتا سی۔ اس دفعہ چونکہ شیروان صاحب نے کٹ گیا ہے تو میں یہ آخساں کہ مرزاد ووٹ بینک اچھا خاصا کمی آئی ہے کہ وہ جو ووٹر سن اس طرح افیلیٹڈ وہ الگ ہو گئے۔ ہوں لوگ جس طرح پہلے سن دے سن ساڑا بہن جڑا پرانا حلقہ ہے PK 47 اور 48 اس اج میری پوزیشن اس کو مچ بیٹر ہے۔ مرزاد جاوید عباسی تے ایک اور چارج بھی ہے کہ جڑا قانون ناموس رسالت دا جڑا اسمبلی چو پاس ہویا وہ بھائی صاحب اس پر پریزائڈ کر رہے سن، وہ قانون اسے 7 ریکمینڈ ہو کے تو سینٹ گیا، تو سینٹ اگر شیخ رشید ابزکی نہ کرتا تو تو ہی پاس ہو گیا سی، وہ تو شیخ رشید کا پتا ہوا کہ اس کا پتہ رہ گیا تو شور پایا۔ تو یہ چارج بھی ہونا تھا میرے تو تسی 2008 ایک اور چارج بھی سی کہ جی تساں مولوی صاحب میں جتنے جو نواتے سن جی لال مسجد حملہ آیا تساں استعفیٰ کیوں نہیں دیتا؟ میں کہہ رہا میں کلا استعفیٰ دے چھوڑتا کیا فرق پتا سی؟ کچھ نہیں پتا سی کہنا جی تسی استعفیٰ دے ساری ووٹاں سن دے ماں تساں نہیں دیتا اس وقت اسی ووٹاں ڈک سا لوگ ڈکتے رہے لوگاں کہ جڑا جی کاف لیگ دے کسی کینڈیڈیٹ ووٹ دے سی وہ جنت نہیں چلتا۔ یہ گل ہے لوگوں جس طرح ہوں یہاں کا فتویٰ لگا جو نور لیگ والے پیر گوڑا سی پیر بوڑا شریف انہوں کا جڑا اس نونا ووٹ دے سی وہ ٹھیک نہیں، وہ مشکوک مسلمان ہے کیونکہ انہیں جڑا قانون پاس کیا اسمبلی چو وہ انتہائی قابل اعتراض ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس ووٹ بینک جڑا ڈسٹرب ہوا مرزاد ہوا میرا انشاءاللہ نہیں ہے۔ گزشتہ جڑا خیبر پختونخوا دے اندر اقتدار ہے وہ تساں دی جڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف تر ہے جس پہ سابقہ الیکشن میں نعرہ لائے کہ اسی تبدیلی آنساں
اس بچ محکمہ تعلیم دے والے انہوں نے گل کی ہے، محکمہ صحت دے والے انہوں نے گل کی ہے، پٹوار کلچر تھانہ کلچر دے والے انہوں نے گل کی ہے۔ بحیثیت بزرگ سیاستدان نیوٹرل رکھے، نہ کسی جماعت کی گل کرو، بحیثیت شہری تسی گل کرو کہ کس حد تک سمجھتے ہو کہ پچھلے 5 سالوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے اور کتنا ہے کہ جڑے لوگ اس تبدیلی تو مستفید ہوئے؟ اس میں گزارش کر سکتا کہ 3 محکمے محکمہ تعلیم انہیں تھوڑی تبدیلی آتی ہے کہ پہلے ٹیچر سکول جلدی نہیں سن، ہوں وہ سکول اجازت دیں دیں، ایک تو یہ تبدیلی آئی ہے۔ پڑھانا ہوا جائیے، اس تعلیمی معیار نہیں بلند ہوا اس واسطے کہ ٹیچر جڑے ہے سن وہ پرانے بھرتی ہوتے ہیں، وہ اس زمانے دن جدوں انگلش میڈیم تو دور تریا ہوتا ہی نہیں سی، اردو سکول پڑھے دن۔ دوئی آئی ہے پولیس کی تبدیلی، پولیس جڑی سیاسی مداخلت سی اس نے کافی حد تک کم کیتا ہے، سیاسی مداخلت کم از کم پچھلے 2-4 سال نہیں۔ تیسرا ہے ہیلتھ، کسی حد تک اسپتالوں کی حالت بہتر ہوئی ہے، کوئی دوائیں ملتی ہیں، کوئی ڈاکٹر بھی حاضر ہوتے ہیں، تھوڑا صفائی فائدہ یہ بہتر ہے۔ یہ تو پہلو 2-3 محکمے نہ کیتے ہیں، لیکن دوسری سائڈ سے دیکھا ڈیولپمنٹ سائڈ سے کرپشن اسی طرح رہی ہے، اس طرح کمیشن لیندے رہے۔ محکمہ اگر پہلے 10% کے 10 ہی تھے، اس دور 15% انہوں کی دی ہے۔ پٹوار دا وہ آتا ہے نہ بہت درست کر چھوڑیا، پٹواری اعلان کر کے نہیں کہتے، وہ آرڈر ایڈ پیسے چاہ کے دینے ضرورت ہوتے ہیں تے اور بھی بہت ساری چیزیں جتنے یہ تبدیلی نہیں لا سکے، اور یہ جی نوٹیبل تبدیلی صرف انہیں 3 محکمے کے علاوہ اور کسی جگہ نہیں۔ تسی یہ نہیں سمجھتے ہو کہ جس طرح ہوں تساں دی پارٹی دے جڑے قائد نے عمران خان صاحب، یہ جڑے لوگ نے جس طرح تساں دیکھو سی کہ سابقہ اس بچ الیکشن بچ میاں نواز شریف صاحب حویلیاں بچ آئے تے انہاں اس تو پہلے بھی آئے، جو پہلی دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ اسی حویلیاں یا گردنواواں اسی پیرس بڑھاساں۔ اس تو بعد انہاں گیس تے اعلانات کیتے ہیں، بجلی دے کیتے ہیں، اور دیگر میگا پروجیکٹس تے انہاں اعلانات کیتے ہیں۔ آیا کہ جڑی گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جڑیاں ترلے لیول دیاں گلاں نے، جڑے وہ تے لازمی گل ہے کہ جڑے ترلے نمائندے نے MP وے ہلکے دا یا MNA وے، وہ بندہ آگے قائد تانی پہنچا سکتا ہے۔ ہے کہ جس طرح تساں گل کیتی ہے کہ جڑے 2-3 سیکٹر جڑے 2-3 محکمے نے یہ جڑے انہاں وچوں خاص تبدیلی نہیں آئی، آیا کہ سمجھدے ہو کہ یہ جڑے ترلے MPA MNA یا جڑے دیگر لوگ نے انہاں دی کمزوری ہے یا اگنور کر سکتے ہیں جڑے قائدین نے اس چیزاں؟ دیکھیں جی تبدیلی لڑے سے سب تو بڑی ہے کہ صوبے کا چیف منسٹر ہوئے وہ اچھی پالیسی دے اور اس امپلیمنٹ کراوے۔ پہلے تو انہوں نے 1 سال 1.5-2 چلتی رہی ہے، بیوروکریٹ سیکٹریاں دی تے منسٹر دی آپ چل رہی ایک دوسرے کی سنتے ہی نہیں سن، بڑی مشکل اس نے قابو پایا نے۔ تو میں آتا ہے اسی جو 2 والے ذمہ دار ہیں، بیوروکریسی بھی ذمہ دار ہے اور سیاسی نمائندے بھی ہیں کہ چھوٹے موٹے فائدے اٹھا کے کمپرومائز کر دیں، اور اصل جی جگہ ہے اس کی طرف جلدی ہی نہیں۔ میں اپنی مثال دینا ہے، بڑا سید خان والا بائی پاس یہ پچھلے 4 سال 5 سال تو اس سے کیس لگے رہے، ہوں بھی انہوں نے دھوکہ کیا ہے کہ 1 کروڑ روپے دے کے فارغ ہو گئے، وہ فوجی آئے ایک طرح انہوں نے مشینیں چاہیے پھر واپس ہو گئی۔ تو یہ نمائندے کی کمزوری ہے، تسی اپنا منصرہ روڈ دیکھ کے جڑی ہے ایسا یہاں تجاوزات توڑی ہیں، شکر لوگوں نے دکانیں ہی پا چھوڑی ہیں، روڈ کی شکل ہی بگاڑ چھوڑی، مڑ دوبارہ نہیں بڑھائی۔ مری روڈ چھوٹا جا کام ہے، 2 کلومیٹر ہون تک مکمل نہیں ہے، حالے بھی ٹھیکے لاندے کہتے کتنا ٹوٹا لگتا ہے کتنا لگتا ہے۔ تو یہ تھوڑی جی کمزوری جی نمائندے نے دی ہے، انہیں چاہیے اسٹرانگ ہولڈ کرن۔ میں موازنہ کرا سکتا کم تھا رپورٹ تس کرو، یوسف ایوب اکبر ایوب 2 پرانا بے شمار کم کرائیں اور اربن روپے کر کمال ہے کہ وہ ساڑھے فنڈ بھی تو لے گئے۔ ایک یونیورسٹی آئی ہے باہروں اس آسٹریلیا دی امدادیں بندی ہے مانگ وچ، غالباً اس کا کوئی اس سے پیسے بھی کوئی تقریباً 8 کے 10 ارب روپے، وہ ایک آئی ہے وہ بھی وہ نہ کرو کہنے اتنے بھی مطلب سوتے ہی رہن پتہ نہیں لیکن ہاں ایبٹ آباد سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی نے کھلوائی ہے، چلو ایک نہ دی اچھا مطلب پلس پوائنٹ ہے۔ باقی معاملات جڑے اپنے چونکہ MPA MNA دا خیر چھوڑو، MPA جڑا ہے نا لا چھوڑا ہے نا جی فنڈاں یہ فنڈ MPA دے دیں، کروڑوں روپے دے فنڈ دے دیں، گرے TMO دے دیں، TMO سٹاف ہی نہیں، کرپشن ہی کرپشن ہے جی، کرپشن بچوں سے MPA بھی کھاندے ہیں، اس محکمہ بھی کھاندہ سارے کھاندے ہیں۔ اس طرح یہ جڑا بلدیاتی سسٹم چلے رہے جی، جڑا یونین کونسل بریک کر کے چلے ولیج کونسل بنائی ہیں، انہوں نے تنخواہ شروع کر ساری فیسلٹی ہیں، ایک ولیج کونسل 40-50 لاکھ روپے دے دیں۔ AD RD اس نے ڈیل کرتا ہے پورے ضلع ہیں،
کلا وہ آدمی ہے تلے دو ورسی ہے اس سے وہ سارے مل کے پیسے بن کے کھا دیں کوئی کم کوالٹی دا چھوڑو ویسے بھی کم نہیں ہوتا تسی بہت ساری اگر تحقیق کرے وہ کوئی اچھا ملک ہوئے تحقیق کرو تو تقریباً 70% پروجیکٹ مل سکتے جڑی پیپر ہیں موقع تے نہیں ہے تو انکوائری کیوں نہیں کرتا پوچھا نہیں بس اس طرح چل رہا جی جڑا لوکل گورنمنٹ دا قیام ہویا ہے پیچھے اس بچ مین کردار تے لازمی گل ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان دا ہے لیکن جڑی پاکستان تحریک انصاف ہے اس ویلے بڑا انہاں ویلا مچایا شور مچایا کہ اقتدار نچلی سطح تک منتقل کرنا چاہیے اس تو بعد منتقل ہویا ہے تے میں سو سوال یہ ہے کہ ہزارہ ڈویژن دے اندر صرف جڑا ساڑا یہ بیلٹ ہے ہزارہ ڈویژن دے اندر تسی کیا سمجھتے ہو کہ جڑا اقتدار منتقل ہویا ہے یہ ناظمین وغیرہ بنے تے کس حد تک جڑا تے اے عوام اس تو مستفید ہوئے کس حد تک فائدہ ہویا ہے اور جڑا تسا گل کیتی کرپشن دا کیونکہ پہلے اس طرح ہے کہ جس ویلے انہاں کولوں تجاویز منگیاں گیاں بلدیاتی کہ اس ویلے انہاں یہ گل آہی ہے جڑا کمیشن سسٹم ہے یا ٹھیکیداری سسٹم دے ذریعے کام نہیں ہونا چاہیے لیکن اس تو بعد پھر کمیشن سسٹم بھی ہوا ہے ٹھیکیداری سسٹم بھی ہوا ہے کہ سمجھتے ہو کہ ہزارہ ڈویژن دے اندر وہ کرپشن دا فروغ ہوا ہے اور یا جڑے بلدیاتی ممبران نے انہاں عوام فائدہ دیتا ہے میں ذاتی طور بلدیاتی ممبر رہا ڈسٹرکٹ سے ممبر رہے ہیں اور میری کافی ساری عمر ہے بلدیاتی نظام نال میرا کافی ایسوسیشن رہی ہے یہ چیئرمین وغیرہ رہے جاوید رہا بابا رضوان رہا اسی بڑا ایسوسیٹ رہے ہیں لیکن اس دور جڑی کرپشن ہوئی ہے بلدیاتی ادارے اس تو پہلے کدے بھی نہیں کرپشن پہلے بھی سی لیکن ایک لمٹ دے اندر سی یہ ان لمٹڈ کرپشن ہے جی تمام فنڈ جڑے نے ضائع ہو گئے صحیح کوئی کم نہیں ہویا کوالٹی ورک نہیں ہویا اور فنڈ جڑے وہ بندر بانٹ ہوئی ہے لوگوں اس طرح سے یہ ایم پی اے پیسے دے دیں ٹی ایم او یہ بھی غلط ہے 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ پر ٹی ایم او دے چھوڑو تو نکلے کے ورسیر بیٹھے دیں وہ اپنے بیٹھے تھے ایم بی کر دیں موقع نہیں کہ چلتے کوالٹی نہیں دیکھتے کنکریٹ اسی 6 انچ 8 انچ اسی موقع 2 انچ پہ دی اسی بل پورا بنا کے اسے دے چھوڑ دیں تو یہ جی کرپشن جڑی بلدیاتی ادارے جو ہے بالخصوص ٹی ایم او دے دفتر یا لوکل باڈی دے ڈائریکٹر دفتر یہ ان سین ہے اس تو پہلے کدے نہیں دیکھی تو سنی پارٹی دے تھے پی کے 44 صاحب کا جڑا ہے تھے مشتاق غنی صاحب منسٹر بھی رہے نے انہاں تھے بیوٹیفیکیشن دے مد بچ بھی اتھے کافی فنڈ کیتا ہے وہ جڑا تساں پہلے ذکر کیتا ہے کہ یہ جڑا 2 کلومیٹر ہے کہ 1.5 کلومیٹر روڈ ہے اس بچ وہ میرا خیال ہے سال ہونے والا ہے سال لگ گیا تے انہاں جس طرح لوکاں ووٹاں دیتیاں نے انہاں اتنے آندا نے انہاں ایک دم انہاں دا چرچا ہو گیا ہے تے کیا سمجھتے ہو کہ یہ لوگ جڑے تساں دے خصوصاً جڑے پی ٹی آئی دے لوگ ہے انہاں دی کارکردگی دیکھ کے آیا کہ یہ جڑے الیکشن آ رہے ہیں اس بچ پی ٹی آئی دا ہزارہ ڈویژن بچ اس ایریے پہ گراف اتنے جلسی یا یہ لوگ بالکل اگنور ہو جلسن تساں نے گل کیتی بیوٹیفیکیشن دے وال نال میرا خیال ہے فنڈ دیتے کہ ورلڈ بینک نے کوئی لون دیتا سی وہ بندر بانٹ ہوئی انج ویسے رپورٹ دیتا ہے پہلیاں دیتا اتنے دیتا مانسا دیتا کہ بیوٹیفیکیشن کی نہیں تھا کہ بڑیاں روڈاں ٹھیک ٹھاک روڈاں انہوں نے ری کارپیٹنگ کی ہے اس تو کوئی فائدہ نہیں ٹھیکداراں فائدہ ہو گیا محکمہ فائدہ گیا انہیں کمیشن کھا کے دا عوام دی ضرورت سی یہی پیسہ کر دیاتر لایا جلتا ہے کچی روڈاں پکیاں کی چلن یہ واٹر سپلائی تو یہ پیسہ لایا جلتا ہے لوگوں کا فائدہ ہوئے ایسا ری کارپیٹ کرنا تھا پبلک کا کوئی فائدہ نہیں ہوا رہ گیا مسئلہ دوسرا کوشچن مشتاق غنی صاحب غنی صاحب یا کلندر لود صاحب انہوں نے اپنی میں نہیں آبجیکشن نہیں کرتا اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے کم کیتے اور میرا خیال ہے اس ویلے ممبر جڑے کنٹیسٹ کر رہے ہیں الیکشن انہوں دو کلندر لودھی اور مشتاق غنی اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ ہیں اور عام تو کو یہی ہے کہ یہ دونوں جت جاسن علی خان جدور بھی جت جاسی لیکن جڑا ساڑا حلقہ ہے اتنے پی ٹی آئی دے نہ کوئی ایم پی آندا ہے نہ اس کا کوئی ایم این اے آن لگے اتنے زیرو ہے اوور آل کے سمجھتے ہو کہ جس طرح ایک عوامی جڑا صورت حال عوامی اپینین ہے اس بچ ہزارہ ڈویژن دے اندر پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سمجھتے ہو کہ کس کی اکثریت ہو سی پچھلی دفعہ تو پی ٹی آئی اچھے سیٹیں کی دی سن لیکن اس دفعہ 2 بین بین ہی سن آلموسٹ 19-20 دا ہی فرق ہو سی برابر سیٹیں چاس اس دوران اساں ایک وقفہ کنساں
सरदार साहब तुसां दा बहुत शुक्रिया, तुसां अपने कीमती वक्त विचों असां से थोड़ा टाइम कड्ढे। आखिर बिच असी तुसी असां जेह्ड़े तुसां दी हलका दी आवाम ने एने 15 दी आवाम उन्हां आस्ते जेह्ड़ा मैसेज देना चाहंदे ओ दो। मैं आवाम आई मैसेज दसा कि इस मुल्क का इस तो पहले जितने साढ़े इकतदारी लोग हैं वो मोस्टली करप्ट लोग, बदयानत लोग, खयानत वाले ये जो लोगों तुसी वोट देंगे उस आवाम मैं आखसा कि तुसी बड़ी गड्डी, बड़ा बंगला और अच्छा खाना ना देखो। तुसी जेह्ड़ा डिजर्व कैंडिडेट है जेह्ड़ा तुसां दे अपने बिचों होवे, जिस तक तुसां दी रसाई होवे उस तुसी वोट दो और अच्छे लोग असम्बली भेजो तो अच्छी तौक़ात रखो। तुसी चोर चक्के भेजो तो मैं असम्बली रहा जी 5 साल, मेरा ख्याल है 20-25 आदमी है जो जेह्ड़े उबल वतन हैं जेह्ड़ा पाकिस्तान का ख्याल रख बाकी सारे पैदा कीते हैं, जितने फ्यूडल लॉर्ड हैं दूसरे सारे। साढ़े एक रिवाज है कि असा एक MPA बन जुले असा जो एक MPA बनता है वोटर साढ़े ना बनता है। वो अगर आना हो ना जी कितने कई दफ़ा तो खाना तो 4-4 घंटे लेट कर छुड़ता है। जनाजा पिया था उस लेट कर दें जी MPA आसी तो पढ़ सा जी MNA आसी तो पढ़ सा। वो गरीब लोग जिन्होंने कोई काम नहीं होता, पानी नहीं उन्होंने घर, बिजली नहीं, होर सहूलत नहीं, वो हार के दे खलते होंगे। मैंबर टाइम देता सुबह 9 बजे शामी 4 बजे देता, लोग फिर खलते होंगे। मैं आता क्यों खलते तुसी? मैं जी अपने दौरे इक़्तिदारी ना किसी खिला रहे, ना मैं किसी वेटिंग की रखा है, ना मैं प्रोटोकॉल किया। मैं पुलिस स्कॉट वापस कर छोड़ा सा और एक जगह एक जने बड़ा तकल्लुफ़ किया, बड़ा सद खान बड़ी पुरवकार तकरीब से एक पुल दफ्ता से बड़ा खाना किया, कोई 500-600 आदमी बुलाया। मैं उसका यार तू सारा ज़ाया किया मेरी खातर है ना, तू ये किया उसे यार डिप्टी स्पीकर को बड़ी स्कीम दसी तो मैं खर्चा करके सब, मेरे को तो कोई स्कीम नहीं, मैं नहीं देता कोई भी। मेरे तो तेरा कर्ज है, मेरा ड्राइवर तो मैं 2 प्लेट सालन 4 रोटियां सा खादी सन, ये जदों तू आखे तो मैं चुकाने तैयार है। बाकी तो ज़ाया किया लोगों ने ज़ाया किया, तो आप बैग खा के आसान MPA तो चार छुड़ दे, मैंने चार छुड़ दे। तो ये रिवाज गलत है। असी जो आदमी जमीन पर टुरदा हुए उस आसमान पर बिठा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तुसा MPA मैंने आवे तो उसको जॉब तक भी करो सके, साढ़े एक में तू नहीं किते तुसी उल्टा क्षमता लग जुलते। बूढ़े बूढ़े लोग जी 100 साल का आदमी थे, 18 साल का MPA तो हार के उससे गलत पास जी। ऐ सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। तो मेरा लोग यही पैगाम है कि इस इलेक्शन खुदा का वास्ता ने तुसा अपनी मैं ना आता माँ ही वोट दो। मैं आता मैं अच्छा नहीं है तुसी दुआ जो कोई अच्छा उसे वोट दो, लेकिन दो उस लाजत कि मुल्क के मफाद कम करे, वो अपने मफाद कम ना करे। वो लोग जो मेरे नाल 85 या 88 की आबादी आए पैदल आए, आज वो बुलेट प्रूफ गड्डियों के मालिक हैं, वो महलों के मालिक हैं। अस भी उन्होंने नाल टुरे हैं, लेकिन अस उत्थे दे उत्थे ही हाँ, बदंती नहीं की, चोरी चकारी नहीं की, तो उत्थे ही हैं जिथे। हाँ इस भी शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का। वो भी रोटी खाते हैं, 10 भी रोटी खाते हैं, चंगी खाते हैं, माड़ी खाते हैं, लेकिन जहन तो एक बोझ नहीं, ज़मीर जी मुर्दा नहीं। बस है सुन जी नाजरीन, उम्मीद है अज का जो साड़ा प्रोग्राम है वो तुसें पसंद आया उसी। साढ़े जो मेहमान हैं हल्का NA 15 आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद याकूब साहब जो सबका डिप्टी स्पीकर हुए हैं, माशाअल्लाह उन्हें बड़ियां अच्छी गल्लां कीतियां ने। बजरिया मीडिया साड़ी भी ये आवाम अगे गुजारिश है कि खुदारा ये जो लोग वोट दो जेड़े इस वोट ते तकद्दस सा मजरूर न करन और इसा जी असी अमानत उन्होंने हवाले करने हैं उस विच खयानत न करन और इसकी हिफाजत करन और इसा जड़ा इसकी ताकत कहन के ताकत तो उस आवाम की फलाह बहबूद वास्ते इस्तेमाल करन। इस दे नाल अपने मेज़बान कासिम इजाज़ दिओ इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।